تحریک انصاف کے سابق رہنما پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے تحریک انصاف کی قیادت سے متعلق اور اس دور حکومت سے متعلق، وہ بھی دیکھیں ذرا۔ حکومت اور عمران خان کی تھی نہیں، وہ تو اعظم خان کی حکومت تھی، حکومت اعظم خان چلا رہا تھا۔ اس نے جو ظلم کیا ہے ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز پھر رہے ہیں یا چھپ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری عزت تھی؟ عمران خان نے کبھی تم سے ہاتھ ملایا؟ عمران خان تمہیں میٹنگ کا ٹائم بھی نہیں دیتے۔ پرویز خٹک صاحب سابق وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے، دھرنے کے اہم کرداروں میں سے ایک وزیر دفاع رہ چکے ہیں، ان کا یہ بیان ہے، تو پھر تحریک انصاف دوسری پارٹیز کو کیسے کہے گی کہ آپ کیا چہرہ دکھائیں گے عوام کے سامنے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ علی گوہر صاحب نے بعض باتیں بتائی ہیں، میں آپ کو سمپل ایک منٹ کے اندر بتاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے 1.5 سال بعد پوری دنیا میں کووڈ آیا۔ کووڈ نے جو تباہی مچائی پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے اکانومی کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ آیا۔ اگر جو سمارٹ لاک ڈاؤن جو عمران خان نے شروع کیا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہماری دنیا، اور جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن کریں جیسے پوری دنیا میں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ فلانے کی یہ ریسرچ ہے، ان کی یہ ریسرچ ہے، اگر ہم وہ کرتے تو پاکستان تباہ ہو چکا ہوتا۔ خاص طور پہ پاکستان کا جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کو شاید فرق نہ پڑتا۔ مارچ 2020 میں آیا کووڈ، اس سے پہلے 1.5 سال کی ذمہ داری بھی نہیں ہے تحریک انصاف؟ بالکل ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ میں ایک فرض کریں، میں ایک آیا ہوں، پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اپنے منشور کے لحاظ سے ہم نے بعض چینجز، بیسک چینجز لانی تھی ان دا سسٹم، ہم اپنے لحاظ سے اس میں جب بھی آپ کوئی چیز، آج آپ نے اس اسٹوڈیو کو چینج کرنا ہوگا نا، تو یہ اسٹوڈیو اگلے 1 مہینے کے لیے اس سے خراب ہو جائے گا، لیکن اس 1 مہینے بعد یہ اسٹوڈیو جب دوبارہ بنے گا تو یہ اسٹوڈیو اس سے بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف جب آئی تو 5.74 یا 5.8 کے لحاظ سے جی ڈی پی تھی، ٹھیک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بیسک چینجز لائیں، کچھ ہماری مس انڈرسٹینڈنگس تھی، کچھ ہماری کوتاہیاں بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اس کی وجہ سے تھی۔ ہم لوگوں نے ڈپ کیا، ہم لوگوں نے ڈپ تقریباً 1 پوائنٹ سم تھنگ جی ڈی پی تک ڈپ کیا یہاں سے، لیکن وہاں سے ہم آگے کدھر چلے گئے؟ 5.87 یا 5.9 کے قریب چلے گئے۔ اس کے بعد اگلے سال کدھر چلے گئے؟ 6.1 پہ چلے گئے۔ تو ہمارا پروگرس بہتر ہو رہا تھا۔ ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ آپ کو ایگریکلچر، ریکارڈ ٹیکسٹائل، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ لارج سکیل انڈسٹریز، ہر جگہ پہ ہم لوگ جا رہے تھے، جتنے بھی ہمارے پیرامیٹر تھے، یہاں تک کہ نمبر 1 جو آئی ایم ایف تھا، آئی ایم ایف کا یہ بیان ہے، یہ 2022 میں فیبری میں تھا کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ سسٹینیبل ہے۔ اب پاکستان میں اگر پی ٹی آئی نے اگر ایک غلط ڈیسیجن لیا بقول ان کے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا ان کو مارجن دے دیا ہے، یہ 5 روپے بجلی پہ، اور وہ اگر یہ لوگ آئے تھے اور یہ اتنے کیپیبل تھے، اتنی کیپیسٹی تھی، اتنی عقل تھی، اتنی سب کچھ تھی، تو یہ اس کو ریورس کر دیتے نا۔ پی ٹی آئی کی فروری کی تقریر کی بات کر رہے ہیں، نہیں، پیٹرول سستا کیا، جس میں پیٹرول سستا کیا اور بجلی سستی کی نا، اس کے بعد جب یہ لوگ سارے آئے تو یہ ریورس کر دیتے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے خلاف گئے، اختلاف اگر وہ کہتے نا بھائی آپ لوگ اپریل میں آ گئے تھے، مئی میں آ گئے تھے، آپ لوگ اس کو ریورس کر دیتے، کیا کسی نے روکا تھا آپ کو؟ لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، نون سے نااہل، نون سے نالائق، نون سے نکمے، نون سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کو غلطی تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں اگر غلطی تھی تو چینج کر دیتے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو اپنے جو پرویز خٹک صاحب ہے، دیکھیں جو کام میں آج آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور میں کہتا ہوں کہ اعظم خان اصل میں پرائم منسٹر تھے، تو یہ تو میری نالائکی ہوئی نا، میں وہاں پہ منسٹر تھا، فیڈرل منسٹر تھا، اور اگر میں اتنا ہی نالائق نکمہ ہوں کہ میں اس ایک بیوروکریٹ کو میں بائی پاس کر کے عمران خان سے بات نہیں کر سکتا، تو یہ تو میری نااہلی ہوئی۔ تو وائی آر یو پٹنگ اٹ آن somebody else؟ وائی؟ دس شوز کہ ہاؤ مطلب انکیپیبل ہی واز۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ میرے لحاظ سے یہ ہوگا کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، اینڈ یو آر اے فیڈرل منسٹر۔ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ اعظم خان چلا رہے تھے سب کچھ؟ میں بالکل نہیں، دیکھیں اس سے یہ ہو جاتا ہے کسی بھی اس میں آپ کے اس میں، آپ نے تو مجھے کال نہیں کیا نا،
آپ کے اسسٹنٹ نے مجھے کال کیا اینڈ آئی کوآرڈینیٹڈ ود ہم. اعظم خان از پرنسپل سیکرٹری, ایوری تھنگ گوز تھرو ہم, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین تو بات نہیں ہوگی, یہ تو ایک مجموعی طور پر. سر میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, دیکھیں اس طرح ہو جاتے ہیں, دیر آر ایگزامپل, سو آئی ایم گیونگ این ایگزامپل کہ نارملی کیا ہوتا ہے, ان کے تھرو ساری چیزیں جاتی ہے. اب جو پرائم منسٹر ہے اس نے تو فون کر کے نہیں کہنا نا کہ ہمایوں تم ادھر آ جاؤ, ہمایوں تو ان کے تھرو جا رہا ہوں گا, لیکن میرے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ میں ادھر جاؤں, میں پوچھوں کہ, اور ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جب اعظم خان صاحب کہتے تھے کہ یار اس وقت پرائم منسٹر صاحب بزی ہیں, وہ کہتے تھے اچھا تھینک یو ویری مچ, وہ اندر چلے جاتے تھے اور بات کر لیتے تھے. تو آپ کے اندر بھی دم ہونا چاہیے نا. تفصیل آپ سے لیں گے. مایوں مومن صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم کی غلطی تھی فروری میں آئی ایم ایف کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قیمتیں گھٹانا, تو اگلی آنے والی حکومت ساتھ وہ چیلنج بھی دے رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر سکتی تھی. لیکن اس کی ایک پوری لمبی کہانی ہے کہ کس طرح پھر شوکت ترین صاحب نے اور دیگر شخصیات نے آئی ایم ایف سے معاہدے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی تھیں. وہ ایک لمبی بحث ہے. جو ملکی سیاست میں اختلاف سامنے آ رہا ہے وہ تحریک انصاف کی دیگر سیاسی جماعتوں سے اختلاف کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بھی آ رہا ہے.